أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قرآن مجید کا 11واں پارہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور یعتذرون کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے. اس پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر بقیہ آیات، پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات شامل ہیں. اس کی ابتدا میں سورہ توبہ کا مضمون، جس میں منافقین کا طرز عمل، غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا جنگ سے جی چرانا، وہ زیر بحث آیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے پسندیدہ ترین، ان کا ذکر ہے. بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 100. السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اصولی طور پر تو اصل اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، لیکن عملی طور پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تقوی میں، ایمان و یقین میں، للہیت میں، اللہ سے محبت میں، خوف خدا میں، اسی طرح قربانی میں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا عملی طور پر جو عملی طور پر السابقون الاولون ہی کا اتباع ہے کہ جو ہم پر لازم ہے. لہٰذا یہاں پر واتبعوہم کے الفاظ آئے ہیں کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین و انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں، یعنی السابقون الاولون کا اتباع کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو اہل جنت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ارشاد ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پس کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سودا ادھار کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ جان اور مال اس دنیا میں مانگتا ہے، لیکن اپنے نبی کے ذریعے سے اس پر جو ریٹرن ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ آخرت میں دینا چاہتا ہے. تو جب بھی سودا ادھار ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی گارنٹی، کسی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے دور میں بینک گارنٹی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سمجھا جاتا ہے کہ بینک نے اگر گارنٹی دے دی ہے تو پھر اب یہ پیسہ ڈوبے گا نہیں. تو بینک تو پھر بینک ہیں جو ڈوبتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر گارنٹی کسی کی نہیں ہے. فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اس وعدے کا حق ہونا تورات سے، انجیل سے اور قرآن سے ثابت ہے. اور اللہ ایسی پارٹی نہیں ہے جو بیٹھ جائے
ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو آج تم نے بیچ ڈالا ہے، وذالک ھو الفوز العظیم، اور وہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر ان کے اوصاف نقل کیے، التائبون العابدون الحامدون الی آخر، وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا اختتام بہت خوبصورت آیات پر ہوا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں بہت ناگوار گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں۔ یعنی ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین افسر وہ کون سا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہو تو وہ اپنے جو بھی کارندے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی انکریمنٹس کے لیے فائٹ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی معاملہ خراب ہو جائے، کہیں کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو کور کرتا ہے، جبکہ ایک برا افسر جو ہوتا ہے وہ فٹافٹ انکوائری رپورٹ بنا کر ایک آدھ آدمی کو مورد الزام ٹھہرا کے اس کے خلاف ایکشن لے لیتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میں سے بھی بہترین ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کور کرتے ہیں، ادروائز مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے فائٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام میرے امتیوں سے نہیں ہوگا، نمازیں اور کم کر دو، نہیں اس معاملے میں میری امت کو معاف کر دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اوصاف ہیں جن کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہو اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علیہ توکلت، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوا، یہ بھی قرآن مجید کی بڑی زبردست مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اکان للناس عجبا، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ہے تمہیں میں سے ایک شخص پر کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اور ایمان والوں کو، ماننے والوں کو خوشخبری دے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا درجہ ہے۔ وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو یقیناً صریح جادوگر ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے چل کر توحید کے دلائل بیان ہوئے، رسالت کے بارے میں دلائل بیان کیے گئے، اور شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قریش اللہ کو جانتے بھی تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، بعض اعتبارات سے توحید کے ساتھ مانتے تھے۔ مثلا وہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ اس کائنات کا خالق مانتے تھے۔ فرمایا گیا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے۔ اسی طرح یہاں ارشاد ہوا، یہ آیت نمبر 31 ہے سورہ یونس کی، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہو پوچھو ان سے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، امن یملک السمع والابصار، اور بھلا کون تمہاری سماعت و بصارت کا، تمہارے آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور بھلا کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔
وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہنا اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو وہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا لارڈ ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر جو ہے بات اسی پر ختم کی گئی، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ پھر مزید فرمایا کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، بھلا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے تخلیق کا آغاز کیا ہو اور پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تو ان سے کہنا میرا رب یعنی اللہ، اس نے پہلی بار بھی پیدا کیا اور وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اچکے جاتے ہو؟ آیت نمبر 48 ہے سورہ یونس کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب بھی اس امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا اور وہ اس کو ٹھکرا دیتے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جاتا۔ اب یہ مکے والے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روز جو ہمیں کہتے رہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لے کیوں نہیں آتے؟ سچے ہو تو پھر بتاؤ کب وعدہ پورا ہوگا؟ اس کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، فرمایا کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو اے نبی، میں تو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اپنے نفس کے بارے میں بھی کسی ضرر اور نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ کے پاس سیکرٹ ہے کہ وہ وقت کون سا ہے، لیکن ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب اس امت کا، اس گروہ کا، اس قوم کا وہ وقت معین آ جائے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ گھڑی بھر اس سے پہلے واقع ہوگا عذاب ان پر اور نہ ہی گھڑی بھر لیٹ ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قرآن مجید کی عظمت پر، یہ دو آیات سورہ یونس کی بڑی کمال کی آیات ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ بات معلوم ہو جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور سینوں کے اندر جو ہے، یعنی سینوں کے روحانی امراض جو ہیں، دل کے امراض، ان کے لیے باعث شفا، اور ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کی تفصیل میں جاؤں کہ یہ نصیحت اور شفاء لما فی الصدور تو تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت اس کے ماننے والے ہی پاتے ہیں، اور یہ رحمت انہی کے لیے بنتی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، بتا دیجیے اے نبی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ قرآن عطا کیا ہے، پس تم اس پر خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قرآن جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اس سے بڑھ کر کسی اور کو کچھ ملا ہے، تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی، او کما قال۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا،
وہ ان کے پاس معجزات لے کر آئے، لیکن جیسے پہلوں نے انکار کیا تھا انہوں نے بھی اس چیز کا انکار کر دیا، اور یوں ہم سیل کر دیا کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ایک جنگ سورہ یونس کے اندر وارد ہوا، ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے مبعوث فرمایا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں جادوگروں کا واقعہ بھی یہاں پر زیر بحث آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی عجیب فریاد بھی اسی صورت میں نقل کی گئی ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، ربنا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیاوی زیب و زینت اور مال و اسباب سے نوازا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، یعنی ایک سوال کے انداز میں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو سیل کر، ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لا سکیں جب تک وہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں، یعنی انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کا نبی بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن شفقت و مہربانی کی بھی بہرحال کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں نے اللہ کے نبیوں کو اس حد تک ستایا ہے کہ آخر اللہ کے نبی جو ہیں ان کی زبان پر بھی بد دعا آئی ہے۔ سورہ یونس کا اختتام بڑی پرشکوہ آیات پر ہوا ہے، ارشاد ہوا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہو اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو میں نہیں عبادت کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس کی جو تم سب پر موت وارد کرے گا، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ بھی کہ اپنا چہرے کو سیدھا کر لے، نہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا کر لوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفا، دین حنیف کے لیے یعنی اسلام کے لیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں کبھی بھی مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکار اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں اور نہ ہی کوئی نقصان، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر تو نے ایسا کیا تو پھر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو تم سے دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو جو پہنچانا چاہے وہ پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آخر میں ارشاد ہوا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
قد جاءکم الحق من ربکم، کہو اعلان کر دو لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کو ہدایت پر چلے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو آپٹ کرے گا، گمراہی کو چوز کرے گا، گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوں، واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کرو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، واصبر حتی یحکم اللہ، اور جب تک اللہ کا حکم نہ آئے صبر کرتے رہنا، یعنی اللہ کی طرف سے فائنل ججمنٹ نہ آ جائے، یعنی ان کے عذاب کا فیصلہ نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی کے اختتام کا فیصلہ نہ ہو جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات شامل ہیں، ارشاد الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم حکیم خبیر۔ الف لام را یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جس کی آیات پہلے محکم کی گئی ہیں اور پھر حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ اللہ تعبدو، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔